خداوند یسوع مسیح کے عظیم نام میں آپ سبوں کی سلامتی ہو۔ جتنے بھی کراس وے ٹی وی دیکھنے والے ہیں ان سب کی میں سلامتی چاہتا ہوں، اور اس وقت خدا کی شکر گزاری کرتا ہوں کہ جب ہم کرسمس کے سیزن کے اندر موجود ہیں تو ایک خاص پیغام جو ہے پوری دنیا کے اندر دیا جا رہا ہے۔ تو وہ خاص پیغام جو ہے ہم دیکھتے ہیں کہ نہ صرف یہ خاص پیغام ایک مذہب کے لیے ہے، قبیلے کے لیے ہے، امت کے لیے ہے، فرقے کے لیے ہے، بلکہ یہ پوری دنیا کے لیے یہ خوشی کی خبر ہے کہ خداوند یسوع مسیح جو ہے امن کا بادشاہ ہے، سلامتی کا بادشاہ ہے، اور اس کے وسیلہ سے امن آیا، اس کے وسیلہ سے سلامتی آئی، اس کے وسیلہ سے ہمیں راحت ملی، اس کے وسیلہ سے وہ تمام جو گناہ کی غلامی کے اندر انسان پھنسا ہوا تھا اس کو ایک راہ نظر آئی، اور یسوع مسیح نے آنے کا مقصد بھی بتایا۔ جب ہم کرسمس کے موقع پر دیکھتے ہیں تو خداوند یسوع مسیح نے جب پیغام دیا اور لوگوں کو کہا کہ اے محنت اٹھانے والوں اور بوجھ سے دبے ہوئے لوگوں، سب میرے پاس ہو، میں تم کو آرام دوں گا، تو خداوند یسوع مسیح نے نہ صرف وہ آئے بلکہ اپنا آنے کا مقصد بھی بتایا۔ تو اس دنیا کے اندر جو ہے بہت سارے لوگ کرسمس منا رہے ہیں، بہت ساری امتیں اس میں شامل ہیں، یسوع مسیح کے آنے کا جو مقصد ہے اس کو بھول جاتے ہیں۔ لیکن میں آپ کو یہاں پر بتانا چاہتا ہوں، اور یہ حقیقت اس حقیقت سے پردہ اٹھانا چاہتا ہوں کہ خداوند یسوع مسیح کا جو آنے کا جو مقصد ہے وہ دنیا کے لیے اس لیے ہے کہ وہ دنیا کے لیے جو ہے وہ امن اور سلامتی کو قائم کرے، اور صرف نہ امن اور سلامتی کو بلکہ محبت کو قائم کرے، کیونکہ لکھا ہے کہ خدا نے دنیا سے ایسی محبت کی کہ اس نے اپنا اکلوتا بیٹا بخش دیا تاکہ جو کوئی اس پر ایمان لائے ہلاک نہ ہو بلکہ ہمیشہ کی زندگی پائے۔ تو یسوع مسیح کے جو آنے کا جو مقصد ہے وہ زندگی پانا ہے۔ تو اس کا مطلب یہ ہے کہ گناہ کے سبب سے انسان ابدی زندگی کو کھو چکا تھا، لیکن یسوع مسیح نے کہا کہ میں اس لیے آیا تاکہ وہ زندگی پائیں اور کثرت کے ساتھ پائیں۔ تو خداوند یسوع مسیح کے جو آنے کا جو مقصد ہے وہ بنی نوع انسان کی بحالی ہے، بنی نوع انسان کی خوشحالی ہے، بنی نوع انسان کی جو بیماریاں اٹھانا ہے۔ اور یسایہ اس بات کو وضاحت کے ساتھ بتاتا ہے کہ اس نے آپ ہماری مشقتیں اٹھا لی، ہماری غموں کو برداشت کیا، اور خداوند خدا کا جو مقصد ہے آئیے اس کو جانیے۔ یہ بہت ضروری ہے۔ ہم تیاری کر رہے ہیں کرسمس منانے کو، لیکن ہم مقصد کو نہیں جانتے۔ ہم کرسمس کی تیاریوں کے اندر ہیں، ہم گھروں کو سجا رہے ہیں، ہم بہت ساری ایسے چیزوں کو سجا رہے ہیں، لیکن یاد رکھیں کیا اپنے اندر بھی اپنے آپ کو تیار کیا کہ نہیں؟ یسوع مسیح کی پہلی آمد کے لیے کیا ہم اس کی حقیقت کو جانتے ہیں کہ نہیں؟ یسوع مسیح دوبارہ آنے والے ہیں، لیکن پہلے نمبر پر ہم جو کرسمس منا رہے ہیں اس کو جاننا بہت ضروری ہے، اور یہ عام بات نہیں ہے۔ خدا نے اپنے اکلوتے بیٹے کو اس زمین پر بھیجا، اس نے صورت اختیار کی، جسم اختیار کیا، تخت کو چھوڑا، جلال کو چھوڑا، اس نے ساری قدرت کو چھوڑا، اپنے آپ کو خالی کر دیا اور خادم کی صورت اختیار کی تاکہ میرے اور آپ کے گناہوں کو وہ اٹھا سکے، اور وہ جو ہے کلوری پر جو ہے وہ کفارہ دے کر مجھے اور آپ کو گناہ کی غلامی سے چھڑا سکے۔ اور یسوع مسیح کے آنے کا جو مقصد ہے، دروازہ گناہ کے سبب سے بند ہو چکا تھا، لیکن یسوع مسیح نے کہا کہ دروازہ میں ہوں، تو یسوع مسیح نے آ کر اپنا خون بہا کر دروازہ کھولا۔ یسوع مسیح نے اس لعنت کو، آپ ہماری لعنت کو اپنے اوپر لے لیا تاکہ ہم ان لعنتوں سے بچ سکے جو گناہ کے سبب سے انسان کے اوپر صادر ہو چکی تھی، اور خداوند خدا کا یہ مقصد ہے۔ آئیے اس حقیقت کو سمجھیے، جانیے، اور ایک دوسرے کے ساتھ محبت کے ساتھ ان دنوں کے اندر خدا کے حضور زندگی کو بسر کرے۔ بعض اوقات ایسے موقع پر لڑائیاں، جھگڑے، خاندان کے اندر پرابلمز آتی ہیں، میاں بیوی کے اندر مختلف طور پر پریشانیاں، نفرت ہے، غصہ ہے، لیکن ہم کرسمس منا رہے ہیں، تیاری کر رہے ہیں، لیکن ان تمام چیزوں کو ختم کر کے آئیے محبت کے ساتھ، صلح کے ساتھ، یگانیت کے ساتھ، خدا کے اوپر ایمان رکھتے ہوئے کرسمس کی خوشیوں کو سیلیبریٹ کریں۔ یہ ہمارا ایمان ہے، بائبل مقدس کا عقیدہ ہے کہ ہم اس الہی خدا کی مرضی کو جانیں تاکہ ہم اس حقیقت کو جان کر ایک اچھا کرسمس منا سکیں۔ روایتی نہیں،
عارضی نہیں، دکھاوے کے طور پر نہیں، دنیا کے طور پر نہیں، بلکہ اندر سے جو ہے یسوع مسیح کو قبول کیجئے اور جانیے، پہچانیے کہ اس کا آنے کا جو مقصد ہے وہ کیا ہے۔ بائبل مقدس کے اندر خدا کی محبت کو جانیے۔ خدا نے دنیا کے ساتھ، اور دنیا کے اندر ہم بھی اس دنیا کا حصہ ہیں، تو میرے اور آپ کے لیے خدا جو ہے وہ جسم اختیار کر کے زمین پر آ گیا تاکہ ہمارے خاندانوں کو وہ بحال کر سکے، زندگیوں کو بحال کر سکے، ہمارے بازاروں کو، گلیوں اور بستیوں کو جو اجاڑ ہیں اور گناہ کے سبب سے جو ہے وہ لعنتی قرار دے رہی ہیں، لیکن آئیں ان کو اپنے اچھے کاموں کے ساتھ، محبت کے ساتھ، صلح کے ساتھ، نفرت کو ختم کرتے ہوئے ہم آئیے خدا کے نام کو جلال دیں اور اس کی شکر گزاری کریں۔ کیا ہی خوبصورت خدا نے ٹائم دیا ہے، اس ٹائم کو ضائع مت کیجیے، اس وقت کو، اس کرسمس کو ضائع مت کیجیے، بلکہ خدا کو دیکھیے اور ایمان کے بانی اور کامل کرنے والے یسوع کو دیکھیے، اور دیکھیے آج وہ چرنی میں نہیں ہے، ہمیں اس کو اپنے اندر دیکھنا ہے، ہمیں اس کو اپنی فیملی کے اندر دیکھنا ہے، اس کو ہمیں اپنے ازدواج کے اندر دیکھنا ہے، اپنی گلیوں بازاروں کے اندر دیکھیں کیا یسوع مسیح آج چرنی میں ہے یا ہمارے دلوں کے اندر ہے۔ ہمیں چرنی میں نہیں بلکہ اپنے اندر دیکھنا ہے، جھانکنا ہے کہ کیا میرے اندر خدا کی اسپرٹ ہے کہ نہیں۔ آئیے اس پر غور کریں، اور خداوند آپ کو اس پیغام کے وسیلہ سے برکت ہے۔ میری درخواست ہے سب سے، آئیے خاندان مل کر، گھرانے مل کر، بچے مل کر، کئی بار ہم بزرگوں کو پیچھے چھوڑ دیتے ہیں اور ان کو پتہ نہیں ہوتا، ان کو ساتھ لیں، بڑوں کو ساتھ لیں، بچوں کو ساتھ لیں، بیوی کو ساتھ لیں، فیملی کو ساتھ لیں۔ آئیے مل کر ایک جان ہو کر، خدا کی محبت میں ہو کر اس کرسمس کو منائیں اور دنیا کے لیے نمونہ بنے، کردار بنے، تاکہ ہماری زندگی کے اندر خداوند کا جلال ظاہر ہو۔ تو خداوند آپ سب کو بڑی برکت کے ساتھ نوازے۔ میری کرسمس۔